فقتل الخاسرين فبعث ليريه كيف يواري سوءة أخيه
قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم. السلام عليكم.
جزاک اللہ۔ یہ تھے قاری نوید الرحمن جنہوں نے جامعہ حاضر سے قرآن مجید حفظ مکمل کیا۔ میں سپاس گزار ہوں خطیب اسلام جناب مولانا قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب حافظہ اللہ سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ پنڈال کے باہر گرد و نواح میں ہمارے جید علماء کرام، مختلف جامعات کے اساتذہ شیوخ وہ موجود ہیں، جیسے شیخ رفیق مدنی صاحب حافظہ اللہ، وہ جہاں بھی تشریف فرما ہے اسٹیج پر تشریف لے ہیں۔ جتنے بھی جامعات کے ملتان اور دیگر جامعات کے اساتذہ ہیں، علماء کرام ہیں، وہ اسٹیج پر اور ادھر موجود نشستوں پر کرسیوں پر تشریف لائیں۔ یہ بچوں اور جامعہ کے طالب علموں کے لیے نہیں لگائی گئی، بلکہ جو مہمان ہیں ہمارے اور جو بزرگ ہیں خصوصاً اور اساتذہ اور علماء ہیں ان کے لیے یہ نشستیں ہیں۔ تو جتنے بھی جامعہ کے طلباء ان نشستوں پر تشریف فرما ہیں وہ سامنے پنڈال میں تشریف رکھیں۔ جیسے قاری ذوالقرنین صاحب، میں گزارش کروں گا وہ ان نشستوں پر تشریف لائیں جہاں بیٹھے تھے۔ مختلف شہروں سے، اضلاع سے، دور دراز سے آنے والے معزز مہمانوں کو میں جامعہ کی جانب سے، جامعہ کے انتظامیہ، اساتذہ، طلباء کی جانب سے تہ دل سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ اہلا و سہلا، مرحبا۔ آپ ہمارے بلکہ جس تقریب کے لیے، جس مقصد کے لیے تشریف لائے ہیں، آپ اللہ رب العالمین کے مہمان ہیں۔ ہم آپ سب کو دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی تشریف آوری پر آپ کے شکر گزار ہیں۔ بلا تاخیر میں گزارش کروں گا شاعر اسلام، مبلغ اسلام، نوجوان خطیب، فاضل جامعہ اسلامیہ ملتان، جناب قاری امجد جاوید صاحب حفظہ اللہ تعالی، وہ مختصر سے وقت کے لیے آپ کے درمیان آپ کی سماعتوں کو محظوظ کریں گے۔ جناب قاری امجد جاوید صدیقی صاحب، آپ ویڑی۔ سارے صحابہ زندہ باد، سارے صحابہ زندہ باد، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جبرائیل بلند مقام تیرا، کائنات دت حسن جمال تکیا، اور سارے نبیان الفیاوا تیرا، سارے نبیان دا جاہو جلال تکیا، اور لگے کہن جبرائیل امین بے شک، اور لگے کہن جبرائیل امین بے شک، مصر وچ میں حسن کمال تکیا، اور برمان دے پاگے دیوانے حسن سارے، اور بی بی آمینہ دا جدلال تکیا، اور بی بی آمینہ دا جدلال تکیا۔ آدھرہ پھر میں کیوں اللہ پاک دے کرم و فضل دے نال اعلان کران اپنے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی شان و عظمت دا تذکرہ کران، غور کر دے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے ذرا۔ اور ساڈا مدنی پیر لسانی، بھائی آمین دا دل جانی، ساڈا مدنی پیر لسانی، بھائی آمین دا دل جانی، جیڑا پتھران قلم میں پڑا جاوے، اور نالے انگلا تو چشم چلا جاوے۔ اور ذرا بولو گے تو بار لے آنگے، ذرا کہہ دیو سبحان اللہ۔ کلہ بیلی بول دا پہ بس، باقی سارے تسی خاموش ہو۔ اجے پروگرام دا آغاز انشاءاللہ بڑے شاندار خطابات علماء کرام دے بیانات ہونگے، ذرا ایک مرتبہ پیار رکھو سبحان اللہ۔ اور ساڈا مدنی پیر لسانی، بھائی آمین دا دل جانی، جیڑا پتھران قلم میں پڑا جاوے، اور نالے انگلا تو چشم چلا جاوے، نالے انگلا تو چشم چلا جاوے، نالے انگلا تو چشم چلا جاوے۔ اگلا جملہ بڑا کمال دا، اور کرے آج ذرا، اس نال اشارے دے، اس نال اشارے دے، اور چن توڑ بکھایا ہے، اس نال اشارے دے، اور چن توڑ بکھایا ہے، مدتان دے دشمنانو، بھائی
भाई भाई बनाया है ओ मुद्दतां दे दुश्मनों भाई भाई बनाया है साडा मदनी पीर लसानी भाई आमीन दा दिल जानी जेड़ा पत्थरां नु कलमे पड़ा जावे उन्हां उंगला तू चश्मे चला जावे अगला जुमला जड़ा मैं पढ़ लग्या वा और मुल्तान दे नाल रहन मुल्तान दे अंदर रहन वाले हो मुल्तान दे नाल तल्लक रखने वाले हो इर्दा गिरद तो आने वाले हो बड़ा कमाल दा जुमला है जेड़ा बंदा ना बोलिया उनदे नसीब ने गौर करया जरा ओ मक्के ते मदीने दा ओ मक्के ते मदीने दा बाजार विखा सानू मक्के ते मदीने दा बाजार विखा सानू ख्वाब च आका दा दीदार करा सानू ख्वाब च आका दा दीदार करा सानू साडा मदनी पीर लसानी भाई आमीन दा दिल जानी जेड़ा पत्थरां नु कलमे पड़ा जावे और नाले उंगला तू चश्मे चला जावे नाले उंगला तू चश्मे चला जाए हजरात गौर करया जे जिस तरह तुसां भी वेखिया मैं भी वेखिया चंद दिनों तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे असहाब दे बारे जनाब बकवासात कीते जा रहे ने नबी पाक दे सहाबा ते इल्जाम लगाए जा रहे ने खास करके नबी पाक दे यारे गार सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु दी जात ते बहतान लगाए जा रहे ने और मुल्तान दे रहने वाले हो इंशाअल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस व अहले हदीस यूथ फोरस पाकिस्तान जब तक इंशाअल्लाह ये नौजवान बुजुर्ग जिंदा रहेंगे शान सहाबा बयान करते रहेंगे मैं दो जुमले पढ़ के तुहानू चेक करना चाहना क्या तुसी बेदार हो नबी पाक दे उस यार दे नाल मुहब्बत दा इजहार करने वास्ते गौर करया जरा और जिंदे यार दा पहला नंबर है जेड़ा अज भी रोज़े दे अंदर है जिंदे यार दा पहला नंबर है जेड़ा अज भी रोज़े दे अंदर है मेरे नबी दा प्यारा अबू बकर ओ जग मन गया सारा अबू बकर ओ जग मन गया सारा अबू बकर जग मन ओए नबी पाक दी तौहीन करा तुसी नबी पाक दे सहाबी दा नाम लेके जरा मोहब्बत दा इजहार करो मैं बोलांगा इंशाअल्लाह नाल तुसी भी पढ़ोगे मेरे नबी दा प्यारा अबू बकर ओ जग मन गया सारा बस सही दो बंदे बोले एदा मतलब है तवज्जो तुहाडी कोई नहीं उस सहाबी दा नाम रहने जिन्हें हर मकाम ते नबी पाक नाल मोहब्बत दा इजहार कीता तुसी बोलदे नहीं पाए हो जरा प्यार नाल कहो मेरे नबी दा प्यारा अबू बकर ओ जग मन गया सारा 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 अबू बकर जग मन गया सारा अबू बकर ओ जिस दम मेरे नबी दा ओ जिस दम मेरे नबी दा दुश्मन ए जमाना है जिस दम मेरे नबी दा दुश्मन ए जमाना है उस वेले आका दा अबू बकर दीवाना उस वेले आका दा अबू बकर दीवाना अल्लाह चुन के यार ने यार दिता नाल तोड़ द पैरे तार दिता अल्लाह चुन के यार ने यार दिता नाल तोड़ द पैरे तार दिता मेरे नबी दा प्यारा अबू बकर ओ जग मन गया सारा अबू बकर जग मन गया सारा अबू बकर आखिरी जुमला ते सलाम है अपने प्यारे भाइयों दा आर्डर ते हुक्म पे पूरा कर दिया होया और जब कौम पैगंबर की सीरत अपनाएगी तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी तुसी चुप हो तुसी इस तब्दीली दे खुश हो आखिरी जुमला तवज्जो करे जरा और जब कौम पैगंबर की
जब कौम पे जड़े साथी खड़े ने तशरीफ ले अंदर इंशाअल्लाह प्रोग्राम शुरू हो चुके हैं अल्लाह ताला थोड़े से खुश हो जाए। और जब कौम पैगंबर की सीरत अपनाएगी तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी। कुरान मुक़द्दस को सीने से लगाएगी तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी। कुरान को हदीस को अदल के निजाम को लेके हर सोचा गए आका के पैगाम को। कुरान को हदीस को अदल के निजाम को लेके हर सोचा गए आका के पैगाम को। दिल में सहाबा की जब अज़मत आएगी तब्दीली आएगी तब्दीली आएगी। जज़ाकल्लाह। ये थे जनाब अमजद जावेद सिद्दीकी साहब। इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी, वो तब्दीली के जिसकी मुल्क और कौम को ज़रूरत है, वो तब्दीली ये मदारिस के तलबा और तालिबात इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस मुल्क के अंदर लेकर आएंगे। आपने सारे निज़ाम देख लिए, आपने हर किसी को टर्म देकर देख ली, लेकिन तब्दीली आपको दिखाई नहीं दी। ये तब्दीली अगर आएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के कुरान से आएगी, जनाब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलाम के फरमान से आएगी। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी खतीब पाकिस्तान जनाब यासीन हैदर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, जनाब मौलाना अकरम शहजाद साहब और दीगर हमारे मेहमान तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं उन सबको जामिया की इंतज़ामिया की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। मौलाना साबिर ज़हीर साहब हाफिज़हुल्लाह वो भी तशरीफ़ लाए हैं। हर एक आप में से स्टेज के इस तरफ या स्टेज के इस तरफ जितने भी दो साहबा मौजूद हैं, आप सब हमारे लिए मोहतरम हैं, आप सब हमारे मेहमान हैं। और मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, जिस मकसद के लिए और जिस तकरीब के अंदर आप मौजूद हैं, जिस लिए आप तशरीफ़ लाए हैं, आप हमारे भी मेहमान हैं और अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी मेहमान हैं। मैं गुजारिश करूँगा तशरीफ़ लाएंगे जनाब अहमद इकबाल शाहीन साहब। मुख्तसर से वक्त के लिए अहमद इकबाल शाहीन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज़ खोल दें। मुझे मुख्तसर हाज़री का हुक्म हुआ है। मैं बिला ताख़ीर व तमहीद अपने हाज़री का आगाज़ ज़िक्र मुस्तफ़ा से करना चाहता हूँ। अपनी बेदारी और मोहब्बत और अक़ीदत का सबूत देते हुए आप तशरीफ़ रखें। स्टेज की ज़ीनत उलमाए किराम बन चुके हैं। मैं हज़रत सैयदी मुफ्ती अब्दुर्रहमान शाहीन साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला, मैं उस्ताद गिरामी का शुक्रगुज़ार हूँ। आपने मुझे हाज़री का मौका दिया। मोहब्बत और अक़ीदत से तशरीफ़ रखें। शायर कहता है, नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बे मिसाल आया, कमाल आया। जो हिजरे तैबा में याद पर कर ख़याल आया, कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया, कमाल आया। बड़ा बड़ा जुमला पेश कर लगा। हजरत बिलाल का जिक्र करांगा। बिलाली तड़प उठेगा कि गुरूर उमैया का तोड़ डाला। किसने? गुरूर उमैया का किसने तोड़ा? शायर कहता है, गुरूर उमैया लगा
का जिसने जो काले रंग का, जो काले रंग का गुलाम तेरा भी लाया कमाल आया। बड़ा बड़ा जुमला पढ़िया, बिलाली तड़प जाए जो काले रंग का गुलाम तेरा भी लाया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। इस तो बाद बड़ा बड़ा जुमला पढ़ लगा हजरत उमर फारूक कि उमर की जुर्रत पे जाऊं कुर्बान कि जिसके आने से कुफ्र लर्जा। उमर की है बता की तड़प जाएगा जुमला सुन के जेड़ा सैयदना हजरत उमर फारूक दा दीवाना तड़पेगा। उमर की है बात मैं जाऊं कुर्बा कि जिसके आने से कुफ्र लर्जा। उमर के आने से कुफ्र पर जो ज़वाल आया कमाल आया। एक दफा दोनों हाथों को बुलंद करके कह दे सुभान अल्लाह। उस्ताद जी को पता लग जाए आप मोहब्बत वाले बैठे हैं, मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। आखिरी जुमला इस कलाम का पढ़ूंगा, फिर अगला कलाम जिस कलाम का मुझे हुक्म हुआ है इस शेर की निस्बत शायर ने नबी पाक की तरफ जोड़ी है। शायर कहता है कि तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। तेरी दुआओं ही की बदौलत अज़ाब रब से बचे हुए हैं। जो हक में उम्मत के तेरे लब पे सवाल आया कमाल आया। नबी का लब पर जो जिक्र है बेमिसाल आया कमाल आया। मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। और दो कलाम का मुझे हुक्म हुआ है। हज़रत खतीब पाकिस्तान उस्ताद गिरामी मुफ्ती अब्दुर्रहमान शहीन साहब के तरबियत याफ्ता ललकार शहीन मौलाना इस्माइल अतीक साहब का पुरज़ोर हुक्म था। ये कलाम आपकी समातों के हवाले करना चाह रहा हूँ। दोनों हाथों को बुलंद करके कहें सुभान अल्लाह। कि तारीकियां दे फासले जुल्फात मुक गए सारे रूज आप दे कदमात मुक गए। हाँ सारे उरूज आप दे कदमात मुक गए। सारे उरूज आप दे कदमात मुक गए। एक दिन कया हुजूर ने वाजिद गया खुदा। कोहे सफा पर जब आपने ऐलाने तौहीद को बुलंद किया शायर ने उस अंदाज को उस जुमलों को अपनी अक्कासी में लिया है कि एक दिन कया हुजूर ने वाजिद गया खुदा। सारे यकीन आप दे लफ्ज़ात मुक गए। सारे उरूज आप दे कदमात मुक गए। सारे उरूज आप दे कदमात मुक गए। कि नमाज़ां किवें पढ़ी दियां अल्लाह दे सामने। नमाज़ां किवें पढ़ी दियां अल्लाह दे सामने। अल्लाह दे सामने
पुत्रात मुक गए सारे उरूज आप दे कदमात मुक गए। नारे तकबीर, अजमत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा, मसलक अहले हदीस। और आखिरी कलाम शहर मदीना दुआया जुमले सरायकी का शायर अपने अकीदत और दुआया जुमले कलम बंद कर गया है। हुक्म की तमीज़ हुए आखिरी कलाम पढ़ के इजाजत चाहूंगा मोहब्बत से कि सुभान अल्लाह। के शहर मदीना होवे रोज़े दी छां होवे जिंदड़ी ये मेरी आदि सोने दाना होवे सोने दाना होवे। इस शहर मदीना होवे रोज़ दी छां होवे दिलड़ी ये मेरी आदि सोने दाना होवे। अल्लाह सोने मदीने दी अजान होवे होवे किना होवे मदीने दी अजान होवे माहे रमजान होवे कि मेरे लबा उत्ते रब दा कुरान होवे ओ मेरे लबा उत्ते रब दा कुरान होवे। रोज़े दी छां थल्ले साडी गुज़रान होवे दिलड़ी मेरी आदि सोने दा ना होवे। आखिरी जुमला पढ़ के इजाजत चाहांगा। बड़ा बड़ा दुआया जुमला है कि किस्सा तमाम होवे अल्लाह सोने किस्सा तमाम होवे इस जिंदगी दा जिंदगी दी शाम होवे। अल्लाह सोने जदों मौत आवे मैनू शहर मदीने विच मौत आवे किस्सा तमाम होवे जिंदगी दी शाम होवे ते जिंदगी दी शाम साडी मदीने दे नाम होवे। ओ जिंदगी दी शाम साडी अल्लाह दे नाम होवे ते जन्नतुल बकी अंदर कब्र लई था होवे दिलड़ी ये मेरी आदि सोने दा नाम होवे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये थे शायर इस्लाम मोहतरम जनाब अहमद इकबाल शाहीन हाफिज़हुल्लाह ताला खतीब आप समंदरी जो आपके सामने हम्द नात और फ़ज़ाइल सहाबा के हवाले से कलाम पेश कर रहे थे। सबसे पहले तो हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के शुक्रगुज़ार हैं जिस खालिक और मालिक ने आज हम सबको यहाँ पर इकट्ठे एक जगह पर जमा फरमाया। ये अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ के बग़ैर मुमकिन नहीं था। अल्लाह ताला की रज़ा के लिए, अल्लाह ताला के दीन के लिए, कुरान को सुनने के लिए, नबी की हदीस को सुनने के लिए, उलमाए किराम के दावती तरबियती इस्लाही पैगामात और प्रोग्राम और उनके खिताबात को सुनने के लिए आप अहबाब दूर दराज से तशरीफ़ लाए। और अल्हम्दुलिल्लाह सही बुखारी की आखिरी हदीस पर दर्स इंशाअल्लाह फ़ज़ीलतुश शेख प्रोफेसर मुहद्दिसुल असर अब्दुल्ला नासिर रहमानी हाफ़िज़हुल्लाह वो इरशाद फरमाएंगे। तो आज के इस प्रोग्राम में हमने ख़ुसूसी तौर पर अपने इस जामिया के साबका फ़ाज़िलीन को भी दावत दी। अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी तादाद में तशरीफ़ लाए हुए हैं और इसी तरह कुछ हमारे मदऊ महबूब उलमाए किराम और खुतबा इज़ाम भी। लेकिन मजबूरी ये है हम पहले तो प्रोग्राम को रात गए तक 1-2 बजे तक चलाया करते थे, लेकिन इस दफ़ा हमें जो हुकूमत की तरफ से इजाज़त मिली है वो 11 बजे तक, हद 11:30 बजे तक। तो जो हमारे कुछ ऐसे दोस्त और अहबाब हैं उनसे मादरत के साथ कि वक्त की किल्लत के पेश नज़र खुतबात और खिताबात भी इंशाअल्लाह मुख्तसर और इंशाअल्लाह असल जो दर्स हदीस है जो हम सब का असल मकसद है और इस प्रोग्राम की रूह और जान है दर्स हदीस बुखारी का इंशाअल्लाह उसके लिए हमारे पास खुला वक्त होगा अल्लाह के तौफीक से। तो अब मैं दावत देता हूँ फ़ाज़िल नौजवान खतीब पाकिस्तान हज़रत मौलाना क़ारी मोहम्मद साबिर ज़हीर साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला आप डेरा गाज़ी ख़ान आपके सामने
مختصر وقت میں انشاءاللہ کچھ نصیحتیں بیان فرماتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. ادھر لے آؤ, ادھر ٹھیک, ادھر تصویر ادھر ہونی سیٹ کر, ادھر لے ٹھیک ہے. کیڑا چلنا ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو دوست احباب پنڈال سے باہر تشریف فرما ہے ان سے گزارش ہے کہ براہ کرم اندر تشریف لے آئیں. جس نیک مقصد کے لیے نیک ارادوں کے تحت آپ تشریف لائے ہیں, اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. تو ادھر ادھر چہل قدمی کرنے والے بھائیوں سے اور کھڑے ہوئے بھائیوں سے گزارش ہے کہ وہ پنڈال میں تشریف لے آئیں. جزاکم اللہ خیر. علماء کے بیانات شروع ہو چکے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دا سریکی ماشاء سریکی دا بے تاج بادشاہ میرا استاد محترم قائد اہل حدیث قائد محمد یاسین حیدر صاحب موجود ہیں. اس سے اجازت ہے سیمی تھوڑی. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے. بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام. ریت ذرات تو زیادہ, بارش دے قطرات تو زیادہ, ہواویں دے جھولے تو زیادہ. امام الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین جناب سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات عالیت. انتہائی مختصر چند باتاں توڑے سامنے عرض کرن دی جسارت کرے سن. اللہ رب العالمین کا دعا ہے کہ اللہ سارے کو اوندے ہوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے. اچھا قوامی یہ تو چوپ نہیں رہا ہونا بالکل. یہ جڑے پیچھو سارے ساتھی بیٹھے نا اگو آبن جو بہت جاہے تھے. جزاک اللہ. سارے قریب قریب تھوڑی جی حرکت کرو. جزاک اللہ. سارے ساتھی سارے ساتھیوں کو آپ جو جزاک اللہ. انشاءاللہ استاد محترم دی انہیں دا حکم بھی انشاءاللہ تعمیل کرے سو. اللہ تعالیٰ سارے کو جزا عطا فرماوے. قریب قریب آگو ماشاءاللہ. نبی علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سونے پیغمبر دی ذات تو اپنی ذات کنے زیادہ محبوب تے پسند ہے تاں توڑا ایمان مکمل ہے. اگر توڑی اولاد, توڑی جائیداد, توڑا مال, توڑی دنیا دا جاہ و جلال پیغمبر دی ذات کنے مقدم ہے بلا توڑا ایمان کوئی نہیں. اگر اللہ دے پیغمبر دی ذات تو آپ کو اپنی ذات کرنے زیادہ, اپنی اولاد کرنے زیادہ, اپنے کاروبار کرنے, اپنے معاملات کرنے, اپنی برادری کرنے, اپنے رسم و رواج کرنے زیادہ اگر تساں سونے پیغمبر دینار محبت پیار کریں دے وے اللہ فرمائیں دے ولا توڑا ایمان مکمل ہے.
ایمان دا یہ تقاضا ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی ذات ساری ذات ہی کنے زیادہ تو آگو محبوب ہوئے پسند ہوئے تے پیغمبر دا طریقہ پیغمبر دی سنت پیغمبر دا راستہ اوہ تسے اختیار کرنے جی میں اللہ دے پیغمبر دا فرمان ہے کہ سونے پیغمبر دی سیرت دے اتے چلو اللہ فرمائیں دے بھلا توڑا ایمان بھی مکمل ہے بھلا تسا سہنے جوانی وے تسا جنتی جوانی وے اللہ سے والا آسمان کنے بیٹھے تو آکو سلام پیش کریں دے لیکن شرط ہے کہ نبی دے نال محبت ہوئے جہاں میرے سونے دے نال پیار کرے سو اللہ عزت عطا فرمے سی سونے دے نال پیار کرے سو اللہ شان عطا فرمے سی اللہ برکت عطا فرمے سی رحمت آوے سی لیکن شرط ہے کہ اللہ دے پیغمبر دی ذات دے نال ساری ذاتیں کنے بات محبت کرنی ہے بات سمجھ آئیے یہ چند باتوں سنو اللہ دے پاک پیغمبر جناب سیدنا امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرما میرے نبی دے صحابہ کرام موجود ہیں غزوہ لگیا ہویا ہے میدان جنگ بپائے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماون لگیو میرے صحابہ دی جماعت جی اللہ دے پیغمبر آقا دو جان فرمیندین لَأُوْتِيَنَّ الرَّعْيَةَ غَدًا رَجُلًا اے جیڑا میدان قادار لگے ہویا ہے کالا لگیا منے میں یہ ہو جے بندے کو جھنڈا عطا فرماونے اے جھنڈا یہ ہو جے جوان دے ہاتھ دے اندر دے منے اللہ دے پیغمبر فرمے دینا وہ بندے دے اندر دو خوبیاں موجود ہیں دو باتاں موجود ہیں یا نبی اللہ تینیاں خوبیاں توجہ فرما فقط بڑا محدود ہے آقا تو جہاں فرمے دینا ہی بندے دی پہلی خوبی ہے یحب اللہ ورسولہ ہندے من دے اندر ہندے بدن دے اندر ہندے ذہن دے اندر ہندے دل دماغ دے اندر ہندے خون دے قطرے قطرے دے اندر ہندے رگ رگ دے اندر یحب اللہ ورسولہ اللہ دی محبت ہے اللہ دے نبی دا پیار ہے اپنی جان کا نبادتے سونے پیغمبر دے نال پیار کریں دے اللہ دے نال محبت کریں دے یحب اللہ ورسولہ جے ولی اللہ دے نال پیار ہے بل اللہ اعلان فرمے دے وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ تُسا اللہ دے نال پیار کریں دے وے اللہ توڑے نال پیار کریں دے تُسا نبی دے نال پیار کریں دو اللہ دے نبی توڑے نال پیار کریں دے صحابہ کرام فرمے دے ساری رات لنگ گئی ہے سارے دل دی تمنا ہے کاش ایک جھنڈا اللہ دے پیغمبر سارے ہاتھ دے اندر دے والا رتبہ ساکو ملے اللہ محبت دا اعلان کریں دا پہ لیکن شرط ہے پہلے سونے محمد نال پیار کرو صلی اللہ علیہ وسلم بات سمجھے یہ کوئی نبی دے نال پیار کرے سو تے اللہ بھی پیار کرے سی اگلا ریت ہے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ دوڑائیے صحابہ کرام موجود ہیں اڈیاں چاہتے اپنے آپ کو نمایاں کریں دے پہنا اللہ دے پیغمبر سوال کیتے فرمایا اینا علیونا ہمیں کو علی رضی اللہ تعالیٰ جناب سید علی کی تھائنا اللہ دے پیغمبر سید علی تے بیمارنا اکھیں دی تکلیف دے اندر مبتلا اپنے خیمے دے اندر موجودا اللہ دے پیغمبر فرماون لگے ماشاءاللہ محقق الاسر محدث الزمان استاذ العلماء فضیلت الشیخ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی صاحب
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائیوں ساتھیوں سے گزارش ہے جو باہر انتظار میں ہیں اندر پنڈال میں تشریف لے آئے۔ اب آپ کے سامنے صحیح بخاری کی آخری حدیث پر درس ارشاد فرمانے کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں عالم اسلام کے عظیم محدث فضیلۃ الشیخ حضرت العلامہ پروفیسر عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ تعالی، ہماری اس کلاس کے طالب علم محمد سلیمان صحیح بخاری کی آخری باب اور آخری حدیث قرات کریں گے۔ شیخ صاحب درس ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قال الإمام محمد بن إسماعيل البخاري: باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن أشراب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ ما شاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فقد قال أمير المؤمنين في الحديث آية الله على الأرض الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن قال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم قابل قدر علماء کرام اور عزیز طلبہ اور معزز سامعین حضرات، سب سے پہلے اسلامی تحیہ اور تحفہ آپ کے پیش خدمت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور جزائے خیر کی دعا کرتا ہوں اپنے برادر عزیز عزیز القدر مولانا عبد الرحمن شاہین حافظ اللہ تعالیٰ کا، جنہوں نے کراچی مسلسل مجھ سے رابطہ رکھا اور اس پروگرام میں میری شرکت کو یقینی بنایا۔ شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں، اگرچہ میں اس مقام کے اہل نہیں ہوں، لیکن شکریہ اس لیے ادا کر رہا ہوں کہ ان کی اس دعوت کی بنا پر آپ بے شمار بھائیوں اور ساتھیوں کا اللہ کی رضا کے لیے دیدار ہو رہا ہے۔ یہ ملاقات اور یہ زیارت اور آپ کے یہ پیارے چہرے جو دیکھ رہا ہوں، کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہے، صرف اللہ کی رضا مقصود ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دین کا ایک حسن ہے اور بہت بڑا انعام ہے، کیونکہ ایک حدیث قدسی میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے حقت محبتی للمتحابین فیہ،
حقت محبتی للمتزاورین فیہ، حقت محبتی للمتجالسین فیہ. وہ بندے، اللہ فرما رہے ہیں، وہ بندے جو میری خاطر، میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اور وہ بندے جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، اور وہ بندے جو میری رضا کے لیے آپس میں مل بیٹھتے ہیں، ان سب بندوں کے لیے میری محبت فرض ہو جاتی. میں ان سے لازمی محبت کروں گا. تو انشاءاللہ اگر ہمارا یہاں جمع ہونا اللہ کی رضا کے لیے ہے اور بالکل اخلاص کے ساتھ ہے، تو اس حدیث کے تناظر میں دعا بھی ہے اور یہ طلب بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کے قابل قرار دے دے. یہ محبت اگر حاصل ہو جائے تو یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی سب سے بڑی سعادت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت ساتھ ہو، پوری دنیا ساتھ چھوڑ دے تو سب کچھ ہمارے ساتھ ہے، اور پوری دنیا کا ساتھ ہو اور اللہ کی محبت ساتھ نہ ہو تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، بالکل قلاش اور ترس کھائے جانے کے قابل. ان اللہ اذا حب عبدا نادى جبریل. اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فوراً جبریل امین کو پکارتا ہے اور فرماتا ہے کہ انی احب فلانا فاحبہ، مجھے فلاں بندے سے محبت ہو گئی تو بھی اس سے محبت کر. تو جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور ساتوں آسمانوں کے فرشتوں کو مخاطب ہوتے ہیں کہ ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ. فلاں بندہ جو ہے جس کا نام عبداللہ ہے یا احمد ہے اور یہ اس کے والد کا نام ہے، اس سے اللہ کو محبت ہو گئی ہے، تم بھی اس سے محبت کرو. چنانچہ ساتوں آسمانوں کے فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں. یہ کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، دنیا ساتھ چھوڑ جائے لیکن اتنی تعداد کے فرشتوں کی محبت ہمارا عظیم الشان سرمایہ ہے. ما فی السماوات السبع موضع اربعۃ اصابع الا وملک قائم وملک راکع وملک ساجد واضع جبہتہ للہ. ساتوں آسمانوں میں ایک 4 انگلی کے برابر خالی جگہ نہیں ہے، ہر جگہ فرشتہ موجود ہے، کوئی قیام میں، کوئی رکوع میں اور کوئی سجدے میں. ساتوں آسمان. اب اندازہ کریں کتنی تعداد ہے فرشتوں کی، اور ان سب کی محبت ہمیں حاصل ہو جائے تو کتنا عظیم الشان سرمایہ ہے. تو یہ محبت کے حصول کے بہت سے اسباب ہیں. یہ بھی ایک سبب ہے ہمارا آپس میں ملنا جلنا، محبت کرنا، ایک دوسرے کو دیکھنا صرف اللہ کی رضا کے لیے. تو اللہ تعالیٰ اس حدیث کے تناظر میں ہمارا یہاں مل بیٹھنا قبول فرما لے اور ہمیں اپنی محبت کے قابل قرار دے. قیامت کے دن جو پہلا صلہ انسانوں کو ملے گا میدان محشر میں، وہ اسی محبت کی بنا پر ملے گا. جب سارے اولین و آخرین جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ندا آئے گی، پکار آئے گی، این المتحابون بجلالی. میرے وہ بندے کہاں ہیں جو دنیا میں آپس میں میرے لیے محبت کرتے تھے، جن کی محبتیں دنیا کی خاطر نہیں تھیں، دنیا کے مفادات کی خاطر نہیں تھیں، بلکہ صرف میرے لیے، میری رضا کے لیے. وہ بندے کہاں ہیں؟ اللہ ان بندوں کو اٹھنے کی توفیق دے گا اور اللہ فرمائے گا آج ان بندوں کے لیے میرے پاس 2 اعزاز ہیں. پہلا اعزاز کیا ہے؟ لہم منابر من نور یغبطہم النبیون والصدیقون والشہداء. ان کے لیے میں نے نور کے ممبر بنا رکھے ہیں، ان پر بٹھاؤں گا انہیں اتنا اپنے قریب کہ انبیاء، صدیقین اور شہداء انہیں دیکھ کر رشک کریں. اور دوسرا اعزاز یہ ہے کہ الیوم اظلہم تحت ظلی یوم لا ظل الا ظلی. آج میں انہیں اپنے سائے میں جگہ دوں گا، عرش کا سایہ. جس دن میرے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، انہیں اس سائے میں جگہ دوں. کن بندوں کو؟ جو دنیا میں اللہ کی خاطر ملتے تھے، محبتیں کرتے تھے، مل بیٹھتے تھے. تو الہ العالمین سے استدعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارا آج کا ملنا، ایک دوسرے کو دیکھنا انہی احادیث کے تناظر میں قبول فرما لے. ہمیں روز قیامت اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دے.
وہ نور کے ممبر ہمیں عطا فرما دے جن کا یہاں وعدہ ہے، بس ہماری محبتیں اللہ کی رضا کے لیے خالص۔ تو اس لیے میں نے اپنے بھائی کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ اتنے سے وقت میں اتنی سی کوشش سے آپ سینکڑوں ساتھیوں سے ملاقات بھی ہو گئی، زیارت بھی ہو گئی، اور آپ کے چہروں کو دیکھا اللہ کی رضا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبتیں قائم اور دائم رکھے۔ یہ جو باب آخری آپ نے سماعت فرمایا، یہ ماشاء اللہ یہ ادارے کی حسن کارکردگی ہے کہ 5 طلبہ آج انشاءاللہ علماء کی صف میں داخل ہوں گے۔ ایک داعی کے طور پر یقیناً یہ ادارے کا ایک امتیاز ہے۔ طالب علم نے عبارت پڑھی اور کوئی غلطی نہیں کی، نہ کوئی لغوی، نہ کوئی لفظی، نہ نحوی، نہ کوئی صرفی۔ میں نے غور سے سنا تاکہ کسی غلطی پر ٹوک سکوں، لیکن مجھے یہ موقع نہیں دیا انہوں نے۔ یہ بھی ادارے کی کامیابی اور حسن کارکردگی کی دلیل ہے۔ کچھ وقت بھی زیادہ ہے اور طبیعت بھی ناساز ہے، بس 2-4 باتیں عرض کر پاؤں گا، اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق دے دے۔ یہ صحیح بخاری جہاں سے شروع ہوئی ہے وہاں امام بخاری نے ایک پیغام دیا ہے ہم سب کو، اور جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں اسی پیغام کو دہرایا ہے۔ یعنی پیغام بڑا اہم ہے۔ صحیح بخاری کا آغاز بھی اسی پیغام سے ہے اور صحیح بخاری کا اختتام بھی اسی پیغام سے۔ یعنی امام بخاری کا ابتدا اور انتہا دونوں میں ایک مطابقت ہے۔ یہ مطابقت باعتبار سند بھی ہے اور باعتبار متن بھی۔ باعتبار سند اس طرح طلبہ جانتے ہیں کہ اول اور آخر دونوں حدیثوں میں غرابت ہے۔ غرابت کا معنی کسی طبقے میں ایک راوی ہو، اس حدیث کو غریب بولتے ہیں۔ ھذا حدیث غریب، یہ غریب کی ایک اصطلاحی تعریف ہے، کوئی شخص دھوکہ نہ کھائے۔ ہماری کراچی میں ایک جماعت بنی تھی، جماعت المسلمین، اس کے بانی یہ سمجھتے تھے کہ غریب حدیث وہ ہوتی ہے جو غریب جس کے پلے کچھ نہ ہو، جہالت۔ لیکن غریب حدیث کی تعریف یہ ہے کہ سند حدیث کے کسی طبقے میں ایک راوی ہو۔ بس ایک راوی کو دیکھیں گے، اگر وہ ثقہ ہے تو حدیث صحیح ہے، اگر وہ ضعیف ہے تو حدیث ضعیف ہے۔ اور صحیح بخاری میں جو اول و آخر دونوں سندوں میں غرابت ہے، تو غرابت کے سارے مقامات ثقہ راویوں پر مشتمل ہیں، کوئی غبار نہیں، اور اول و آخر میں مطابقت ہے۔ آخری حدیث جس کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اکیلے ہیں، یعنی اور کسی صحابی نے اس حدیث کو روایت نہیں کیا۔ ان سے روایت کرنے والے ابو زرع اپنے طبقے میں اکیلے ہیں اور کسی راوی نے مطابقت نہیں کی۔ ان سے روایت کرنے والے محمد ابن فضیل، وہ اپنے طبقے میں اکیلے ہیں، کسی نے ان کی مطابقت نہیں کی۔ ان سے روایت کرنے والے احمد بن اشکاب، ان سے ایک جمع غفیر نے روایت کی۔ خود امام بخاری نے یہ حدیث 3 مقام پر ذکر کی، اور تینوں مقامات پر مشائخ مختلف ہیں۔ یہاں امام بخاری کا شیخ احمد بن اشکاب ہے، اور کتاب الدعوات میں یہ حدیث لائے ہیں، وہاں امام بخاری کا استاد زہیر ابن حرب ہے۔ اور یہی حدیث کتاب الایمان والنذور میں ہے، اور وہاں امام بخاری کا استاد قتیبہ بن سعید ہے۔ تو محمد بن فضیل سے ایک جمع غفیر نے اس حدیث کو روایت کی ہے۔ صحیح مسلم یہ حدیث کئی مقامات پر ہے اور مشائخ مختلف ہیں۔ یہ محمد بن فضیل کے طبقے تک غرابت ہے، اور ان کے نیچے شاگردوں کی ایک لائن لگی ہوئی۔ یہ آخری حدیث ہے۔ پہلی حدیث بھی اسی طرح، انما الاعمال بالنیات، یہ پہلی حدیث ہے
جس کو روایت کرنے والے صحابی امیر المومنین عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، اور اپنے طبقے میں اکیلے ہیں اور کسی صحابی سے روایت ثابت نہیں۔ ان سے روایت کرنے والے علقمہ بن وقاص اللیثی، وہ اپنے طبقے میں اکیلے ہیں، طبقہ تابعین میں، اور کسی تابعی نے یہ روایت نہیں کی، غرابت ہے۔ ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم التیمی، وہ بھی اکیلے ہیں۔ ان سے روایت کرنے والے یحییٰ بن سعید الانصاری، وہ بھی اکیلے ہیں، اور آگے ان سے پھر ایک جم غفیر نے اس حدیث کو روایت کیا۔ تو یہ ہے مطابقت باعتبار سند، یعنی پہلی حدیث میں بھی غرابت ہے اور آخری حدیث میں بھی غرابت ہے۔ دوسری مطابقت جو ہے باعتبار متن، اور وہ ہے پیغام کی وحدت۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے آغاز کتاب میں اپنے طلباء کو اور ہر وہ شخص جو صحیح بخاری سے لگاؤ رکھتا ہے، جس کو صحیح بخاری پڑھنے کا شوق ہے، کہ صحیح بخاری سے محبت ہے، انہیں شروع میں ایک پیغام دیا اور وہی پیغام آخر میں بھی دیا۔ چنانچہ شروع میں امام بخاری نے ایک باب قائم کیا، باب بدء الوحی، وحی کے تعلق سے، اور ذہن یہ دیا کہ یہ دین جو ہے یہ کسی کی رائے کا نام نہیں ہے، کسی کے قیاس کا نام نہیں ہے، کسی کے عقلیات کا نام نہیں ہے، کسی کے تخرصات کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ دین وحی ہے۔ کوئی مسئلہ اس وقت تک نہ مانو اور نہ قبول کرو، نہ اس پر عمل کرو، جب تک آپ کے سامنے وحی الہی کی دلیل نہ ہے۔ یہ دین وحی ہے۔ اس نقطے کو اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ صرف اس بات کو قبول کرنا ہے، اور کتنی بڑی سعادت ہے یہ کہ جو بات عرش الہی سے آئی ہے، کتنا اس بات کا وزن بھی، لذت بھی، کہ یہ بات عرش الہی سے اتری۔ وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو عرش الہی کی باتوں کے ہوتے ہوئے اپنے آباء و اجداد کے پیروکار بنے ہوئے، اپنے خود ساختہ اماموں کے پیروکار بنے ہوئے، اپنے پیر و مرشد کے پیروکار بنے ہوئے، اپنی برادری کے طور و طریقے اپناتے ہیں۔ کتنے بد نصیب! جب عرش الہی کا پیغام موجود ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں موجود ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرامین موجود ہیں، یہ قدر ہے اللہ رب العزت کی، ما قدر اللہ حق قدر ما لکم لا ترجون للہ وقارا، کہ اللہ تعالیٰ کی باتوں کے ہوتے ہوئے، اس کے فرامین کے ہوتے ہوئے تم زمین والوں کی باتوں کو اپناتے ہو اور ان باتوں پر مذہب کی بنیاد قائم کرتے نہیں۔ یہ دین وحی، باب بدء الوحی، وحی کے باب سے آغاز کر کے یہ پیغام دی۔ یہ طریقہ بہت سے محدثین نے اپنا، امام ترمذی رحمہ اللہ، ان کی ابواب پڑھے، ابواب الطہارہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک نیا طریقہ ہے کہ یہ طہارت کا باب ہے، اس میں احادیث طہارت کے موضوع پر ہوں گی، اور ساری حدیثیں وہ ہوں گی جو نبی علیہ السلام سے منقول۔ ابواب الصلاۃ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب الحج عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے جو لذت محسوس ہوتی ہے کہ اس عنوان کے تحت جو بھی حدیث آئے گی وہ نبی علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ دین وحی ہے، کسی کی آراء کا نام نہیں ہے، اور کسی کے ذاتی اجتہادات کا نام نہیں ہے، اور نہ کسی کے ملفوظات کا نام۔ یہ صحیح بخاری کا پہلا پیغام جو امام بخاری کی طرف ہم تک پہنچا، یہ دین وحی کا دین ہے جو اوپر بنا اور اوپر سے آیا، نیچے نہیں بنا۔ جس چیز کا نام ہدایت ہے وہ اوپر سے آتی ہے۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اللہ نے فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اتار دیا جنت سے، زمین پر بھیج دیا، تو فرمایا کہ دوبارہ اس گھر میں آ سکتے ہو، اس گھر کو آباد کر سکتے ہو، لیکن کیسے؟ میری طرف سے ہدایت آئے گی، زمین سے نہیں آئے گی۔ وہ ہدایت زمین والے نہیں بنا سکتے، میری طرف سے آئے گی۔ اس کو تم نے مان لیا، اپنا لیا، تو دوبارہ تمہیں جنت کا داخلہ مل جائے گا۔
میری طرف سے ہدایت ہے. تو ہدایت آسمان پر بنتے ہیں، زمین پر نہیں بنتے. یہ پہلا درس یا پہلا پیغام اس محدث کی طرف سے جو امیر المومنین، یہ امیر الدنیا فی الحدیث. دوسرا پیغام اس باب کے تحت حدیث ہے. بظاہر اس حدیث کی باب سے مطابقت نہیں ہے، مطابقت نہ بھی ہو. کچھ علماء نے تکلف کیا ہے مطابقت پیدا کرنے کے لیے، لیکن نہیں. یہ امام بخاری کا دوسرا پیغام ہے، انما الاعمال بالنیات. کہ صحیح بخاری شروع کرنے والوں یہ بات نوٹ کر لو کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت نیت کے ساتھ ہے. کب؟ جب نیت میں اخلاص ہو. طلب علم یہ بڑا اہم ایک مشن ہے، ایک بڑا اہم اور مقدس شعبہ ہے. اس کے لیے نیتوں کو خالص بنا لو. نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، جو بندہ علم طلب کرے اس نیت کے ساتھ کہ اس سے دنیا کماؤں گا، حالانکہ یہ راستہ اللہ کی رضا کا ہے، دنیا کماؤں گا. فرمایا کہ لا یجد عرف الجنت یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو نہیں پا سکے. اور ایک حدیث میں ان ریح لتوجد من مسیرۃ 70 سنہ، حالانکہ جنت کی خوشبو 70 سال کی دوری سے محسوس ہو جائے گی. اسے نہیں ملے گی. جو علم طلب کرتا رہا، عالم بننے کے لیے محنت کرتا رہا، مگر نیت اللہ کی رضا نہیں تھی، نیت طلب دنیا تھی، اسے جنت کی خوشبو نہیں ملی. تو امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ دوسرا پیغام دیا ہے. باب سے مطابقت ہو یا نہ ہو، مگر یہ ایک مستقل پیغام امام بخاری کی طرف سے کہ نیتوں کو درست کر لو. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہ دو جملے دونوں حصر کے ساتھ ہیں. طلبہ جانتے ہیں کہ انما کلمہ حصر ہے. کلمہ حصر کا معنی یہ کہ بات یہی ہے، دوسری کوئی بات نہیں. اب حصر کا معنی کرو انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کی صحت کی اور قبولیت کی ایک ہی بنیاد ہے، دوسری کوئی بنیاد نہیں. اور وہ بنیاد یہ ہے کہ اپنی نیتوں کو درست کر لو، اخلاص نہیں. وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ، یہ بھی کلمہ حصر ہے. یہ بات بھی نوٹ کر لو پورے حصر کے ساتھ. ہر انسان کو اس کے عمل سے وہی کچھ ملے گا جو وہ نیت کرے گا، اور کچھ نہیں. جو وہ نیت کرے گا اس نیت کے مطابق اس کو ملے گا. نیت اگر اللہ کی رضا ہے تو اللہ راضی ہو جائے گا، اور نیت اگر طلب دنیا، ریاکاری، دنیا کی واہ واہ اور داد و تحسین کے ڈونگرے اور زندہ باد اور مردہ باد کے نعرے، وہ تمہیں مل جائیں گے، مگر خالق کائنات کی رضا نہیں ملے گا. یہ پیغام امام بخاری کی طرف سے بڑا یہ مہم، جب اس کی گہرائی میں جائیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. قرآن پاک کے دو مقامات پڑھی ہیں. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور. انسان نہیں جانتا، اس کو قبروں سے اٹھایا جائے گا، تمہیں قبر سے اٹھایا جائے گا، اور کیا کیا جائے گا؟ حصل ما فی الصدور، سینے کے رازوں کو نکالا جائے گا. آج کل جو کچھ سینے میں ہمارے اندر چھپا ہوا ہے ہم نہیں جانتے. آپ نہیں جانتے میرے سینے میں کیا، میں نہیں جانتا آپ کے سینوں میں کیا ہے. قیامت کے دن وہ سارے جو سینے کے راز ہیں ان کو نکال کر باہر کر دیا جائے گا. اس میں پھر لوگوں کے کینے، حسد، قدورتیں، ناراضگیاں، رنجشیں، فریب کاری کی نیتیں سب کھل جائیں. مگر سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندوں کی نیکیوں کے ساتھ سینے کے رازوں کو ملایا جائے. یہ بندہ حج کرنے گیا تھا، ٹھیک ہے، اب اندر کا راز نکالے اس نے حج کیوں کیا، اس کی نیت کیا تھی؟ اخلاص تھا یا دنیا کی شہرت مقصود تھی؟ یہ نیت سامنے آئے. اب یہ حج لٹک رہا ہے، معلق ہے، کہ اندر سے نیت نکالو، کس نیت سے حج کیا؟ اگر اخلاص کی اساس پر کیا
تو قبول ہو جائے گا، اس کا درجہ بڑھا چڑھا کے کہاں پہنچ جائے گا۔ اور اگر اس سارے عمل کی نیت ریاکاری تھی، دکھاوا تھا، ہمیں الحاج کہا جائے اور حاجی کے لقب سے ہماری ایمانداری کی دھاک بیٹھ جائے تاکہ دنیا خوب سمیٹے، تو پھر یہ نیت منفی ہے، وہ حج قابل قبول نہیں۔ اس طرح نمازیں ہیں، روزے ہیں، جہاد ہے، سارے عمل آئیں گے، مگر یاد رکھو عمل کافی نہیں جب تک نیت کے مطابقت نہ، انما الاعمال بالنیات، یہ قرآن کا مقام، افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور۔ دوسرا مقام سورہ طارق، یوم تبلی السرائر، تبلا بمعنی تکشف، اس دن کھولے جائیں گے۔ کیا السرائر، سریرہ کی جمع، دلوں کے راز کھولے جائیں گے۔ آج یہ چھپے ہوئے دلوں میں، کوئی نہیں جانتا کیا نیتوں میں کیا اندر پوشیدہ ہے۔ قیامت کے دن چھپے نہیں رہیں گے، ان کو باہر نکالا جائے گا اور ان کے مطابق انسان کو جزا اور سزا ملے گی۔ بڑے بڑے اعمال اسی نیت پر جو ہے وہ انحصار کریں گے۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اس حدیث میں مثال دی ہجرت کے عمل کی۔ ہجرت کا عمل بہت بڑا عمل، اتنا بڑا عمل ہے، نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے والہجرۃ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت کر لینے سے انسان کی سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہجرت کے عمل سے۔ نبی علیہ السلام کے دور میں 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک ہجرت من مکہ الی الحبشہ، مکہ سے حبشہ کی طرف، یہ ہجرت دار الخوف سے دار الامن کی طرف تھی، ورنہ حبشہ بھی اس وقت دار الکفر تھا لیکن امن کا علاقہ تھا۔ مکہ اس وقت دار الخوف تھا، ایمان خطرے میں تھے، لوگوں کو انگاروں پر گھسیٹا جا رہا تھا، ستایا جا رہا تھا۔ چنانچہ بہت سے مسلمانوں نے حبشہ ہجرت کی، یہ دار الخوف سے دار الامن کی طرف، اور جو بڑی ہجرت مدینہ منورہ کی طرف، وہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف۔ اجر کیا ہے؟ تہدم ما کان قبلھا، ہجرت کر لینے سے سابقہ زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ مگر اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایک بندہ ہجرت کر رہا ہے اور وہ اللہ کے لیے کر رہا، اللہ کے رسول کے لیے کر رہا۔ اللہ کے لیے کرنے کا معنی صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا وہاں پہنچ کر، رسول کے لیے کرنے کا معنی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں گا وہاں پہنچ کر، کہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرنا، تو اس کو اس ہجرت کا ثواب ملے گا، جو کم از کم یہ کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں، سارے کبیرہ صغیرہ سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ اور اگر ایک بندے کا یہی عمل دنیا کی خاطر ہے، کسی عورت کی خاطر ہے، تو اس کی ہجرت اسی تناظر میں لکھی جائے کہ اس کی ہجرت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ عمل یکساں ہے، ترک وطن دونوں نے کیا، اپنا گھر بار دونوں نے چھوڑا، ایک ہی خطے میں دونوں پہنچے ہیں، عمل کا ظاہر ایک ہے لیکن جو عمل کا باطن نیت ہے اس میں فرق ہے۔ ایک بندہ جا رہا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور دوسرا جا رہا ہے دنیا داری کی خاطر۔ جو اللہ کی رضا کے لیے گیا وہ مقبول ہو گیا، اور جو دنیا داری کی خاطر گیا اس کا سارا عمل دنیا کی خاطر لکھا گیا، کوئی اجر نہیں، کوئی ثواب۔ اتنا بڑا عمل، مگر یہ موقوف ہے نیت ہے، اس کی قبولیت موقوف ہے بندے کی نیت ہے۔ یہ صحیح بخاری کا دوسرا پیغام یہاں پر۔ پہلا پیغام کیا ہے کہ عمل وحی الہی کے مطابق ہو، یہ عمل کا ظاہر ہے۔ دوسرا پیغام کیا ہے کہ عمل اخلاص نیت پر قائم ہو، یہ عمل کا باطن ہے، اور یہ پورا دین ہے۔ بعض علماء نے لکھا جس بندے نے 2 حدیثیں پڑھ لیں، انہیں اپنے اوپر لاگو کر لیا، منطبق کر لیا، اس نے پورے دین کو اپنا لیا۔ ایک حدیث عمل کا ظاہر ہے، دوسری عمل کا باطن ہے۔ ایک حدیث
عمل کے ظاہر کی برہان ہے اور دوسری عمل کے باطن کی برہان ہے۔ عمل کا ظاہر کیا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ام المومنین کی روایت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ یہ عمل کا ظاہر، ہر عمل کا ظاہر، حج ہو، نماز ہو، روزہ ہو، جہاد ہو، فرائض نوافل، کچھ بھی ہو، جس شخص نے ایسا عمل کیا جس پہ ہمارا ٹھپا نہ ہو، ہماری تصدیق نہ ہو، وہ مردود ہے۔ عمل بھی مردود ہے، عمل کرنے والا بھی مردود، فہو رد، دونوں مردود۔ یہ ہر عمل کا ظاہر ہے، آپ کی نمازیں، آپ کے روزے، آپ کا حج و زکوٰۃ، عمرہ، یہ سارے اعمال اور امور مطابق ہوں ان تعلیمات کے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، یہ آپ کی تصدیق۔ ورنہ عمل رائے گئے باطل ہے، کوئی اس کی قدر و قیمت نہیں۔ یہ ہر عمل کی ظاہری برہان ہے جس کی اساس یہ حدیث ہے۔ ان علماء نے اس حدیث کو تحصیل کا درجہ دیا۔ عمل کی باطنی برہان یہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ سارے اعمال کی صحت اور قبولیت جو ہے وہ نیت پر ہے۔ اخلاص نیت ہے تو عمل قابل قبول ہے، اخلاص نیت نہیں ہے وہ عمل مردود ہے۔ یہ دو پیغام شروع سے ہمارے سامنے آ گئے۔ اب صحیح بخاری پوری، امام بخاری نے پورا اس منہج سے وفاداری کی، باب قائم کیے، ہر مسئلہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی، وحی الہی سے۔ ان کتاب آپ پڑھیں آپ حیران ہوں گے امام بخاری کے اجتہادات اور ان کے استنباطات، کس طرح احادیث سے مسائل کا استخراج کیا اور یہ بات ثابت کی ہے کہ ہر چیز کتاب و سنت میں موجود ہے، ہر چیز۔ چنانچہ یہ مجموعہ تقریباً 4000 احادیث کا، اس میں پورا دین ہے، پورا دین۔ صحیح بخاری پڑھ کر جو نقطہ سب سے پہلا ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے ہر مسئلے کی اساس وحی الہی، کتاب و سنت۔ امام بخاری اس سے باہر نہیں گئے، اور یہ وہ کمال اور تمیز ہے جو کسی اور کو حاصل نہیں۔ آخر میں پیغام کیا دیا؟ بالکل اسی پیغام کا اعادہ کیا۔ ان دو باتوں کو پلے سے باندھ لو، ایک اخلاص کی، اخلاص نیت کی، دوسرا عمل کا مطابق ہونا اللہ کے پیغمبر کے طریقے اور آپ کی سنت کے اور وحی الہی کے۔ تو آخر میں کیا پیغام ہے؟ باب قولہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے، اسی پیغام کا اعادہ۔ ترازو قائم کریں گے، عدل کا ترازو قائم کریں گے۔ بڑا مشکل مرحلہ ہے، بڑا مشکل مرحلہ، عدل کا ترازو۔ اللہ تعالیٰ عدل پر آ جائے کون بچے گا؟ کون بچے گا؟ پنجابی کے ایک شاعر نے کہا عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، اور فضل کرے تے بخشے جاون میں ورگے منہ کالے۔ اعمال گن کر لے لیا جائے وہ بھی ہوگا، تیری نمازیں گنی جائیں گی، تیرے روزے گنے جائیں گے، پورے رکھے نہیں رکھے، تیری زکوٰۃ گنی جائے گی، اتنا تجھے مال میں نے دنیا میں دیا اور تیری زکوٰۃ اس کا حساب مکمل ہے یا نہیں گنا جائے گا، ایک ایک پیسے کا حساب ہوگا، گنوں گا، اعمال گن کر حساب لوں گا، ان اعمال کی گنتی کے بعد ان کو تولوں گا، اس میزان میں تولوں گا، یہ میزان عدل، اس میں تولوں گا۔ تو کیوں تولا جائے گا؟ یہ اسی درس کا اعادہ جو کتاب کے شروع میں تھا، کیونکہ جو اعمال تولے جائیں گے صرف اس لیے کہ یہ دیکھا جائے کہ عمل کا معیار برقرار ہے یا نہیں۔ لیکن عمل کرنے والے لوگ بے شمار لوگ عمل کرنے والے، لیکن اصل بات یہ کہ معیار موجود ہے یا نہیں، اس نقطے پر بڑے بڑے لوگ گر جائیں گے،
بڑے بڑے عمل کرنے والے اس نقطے پر گر جائیں گے، فیل ہو جائیں گے، ناکام ہو جائیں گے۔ عمل تھے ان کے پاس مگر وہ عمل معیار سے خالی تھے۔ معیار کیا؟ وہی دو چیزیں جہاں سے کتاب کا آغاز ہوا، نمبر 1 اخلاص نیت، اور نمبر 2 اللہ کے پیغمبر کی سنت کی مطابقت۔ اللہ نے جو ترازو بنایا ہے اس ترازو میں صلاحیت ہے کہ ان نیکیوں کو تولے گا جو نیکیاں ان دو معیاروں کے ساتھ، اور اگر کوئی نیکی ان معیاروں میں سے خالی ہے کہ ایک معیار ہے دوسرا نہیں ہے، تو میزان خود اس نیکی کو رد کر دے گا، وزن کے قابل ہی قرار نہیں دے گا۔ اس میزان کی صلاحیت، وہ ترازو کوئی دنیا کا ترازو نہیں ہے۔ دنیا کا ترازو کیا ہے؟ جو وزن آپ ڈالیں گے وہ ظاہر کر دے گا۔ جو میزان سونا تولتا ہے، 10 تولہ سونا آپ نے رکھا، وہ آپ کو بتا دے کہ 10 تولہ سونا ہے، بالکل وہی وزن۔ لوہا تولے، لکڑیاں تولے، جو چیز وزن کریں، دنیا کا میزان پورا وزن ظاہر کر دے۔ اخروی میزان جو ہے وہ وزن اس طرح ظاہر کرے گا کہ اس عمل میں معیار شامل ہے یا نہیں۔ اگر معیار نہیں ہے تو قیامت کے میزان میں اس عمل کا کوئی وزن نہیں۔ رب سمین لا یزن عند اللہ جناح بعوضہ، قیامت کے دن بہت سے بھاری بھرکم لوگ آئیں گے اپنے اعمال سمیت۔ اللہ فرمائے گا ان کو ڈال دو، ترازو میں ڈال دو، اسے بھی ڈال دو، اس کے اعمال کو بھی ڈال دو۔ جب تولا جائے گا اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا۔ اخروی میزان، حالانکہ چیز ڈالی گئی، ایک بھاری بھرکم شخص کو ڈالا گیا، اس کے اعمال بھی ڈالے گئے، اس کے روزے، اس کے عمرے، اس کے حج، اس کی نمازیں سب ڈال دی گئیں، مگر کسی چیز کا وزن نہیں بنا، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں، کیونکہ ان اعمال میں یا اخلاص نہیں تھا یا اللہ کے حبیب کی سنت کی مطابقت نہیں تھی۔ یہ قیامت کا میزان، میزان عدل، جو عدل کرے گا اس طرح کہ بندوں کی نیکیوں کو ان کے معیار کے ساتھ تولے گا۔ یہ درس آپ کو دے دیا گیا تھا، وحی کی مطابقت کا درس، اور اخلاص کی حفاظت کا درس۔ پوری زندگی ہر نیکی پر ان کو قائم کرنا تھا، اسی پر حساب ہوگا۔ حساب صرف اعمال کی گنتی کے ساتھ نہیں بلکہ اعمال کے وزن کے ساتھ بھی۔ گنتی میں پوری رکھو اور ہر عمل کو اس کے معیار کے ساتھ انجام دو، اخلاص کو برقرار رکھو، اور ہر عمل میں جو عمل کا حسن ہے اللہ کے پیغمبر کی سنت کی اتباع، اسے بھی قائم رکھو۔ تو یہ ہے اس باب کا مقصد کہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہم قیامت کے حساب کے لیے عدل کا میزان قائم کریں گے۔ اس میزان میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے، اور یہ میزان صرف اس عمل کو وزن کے قابل سمجھے گا جس عمل میں یہ دو چیزیں موجود ہوں، ایک اخلاص ہو، دوسرا سنت کی مطابقت۔ اخلاص اگر ہے، سنت کی اتباع نہیں ہے، تو میزان اس عمل کو رد کر دے گا، اور سنت کی اتباع اگر ہے مگر اخلاص نہیں ہے، وہ عمل بھی مردود ہے، کوئی اس کا فائدہ نہیں۔ تو اس اختتام اور آغاز دونوں میں ایک بڑی تنبیہ، ایک بڑی نصیحت، بلکہ معاد کی تیاری کا پورا پروگرام ہے، کیونکہ میزان کا مرحلہ جو ہے یہ آخری مرحلہ ہے۔ یہاں سے جنت اور جہنم کے گروہ روانہ ہوں گے، یہ میزان ہے، آگے پلے صراط۔ جب ان دونوں مرحلوں کو کھولا جائے گا تو نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ حلت الشفاعت، یہاں اللہ تعالیٰ شفاعت کو حلال کر دے گا۔ پھر شفاعت کرنے والے شفاعت کریں گے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں بڑے خطرناک مرحلے ہیں۔ اعمال کی گنتی میں بہت سے لوگ کامیاب ہو جائیں گے، مگر جب انہی اعمال کو تولا جائے گا تو بہت سے لوگ ناکام ہو جائیں۔ یہ آخری مرحلہ ہے، اب میزان پہ چڑھ جاؤ، اگر ناکام ہو تو نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہے، جہنم کا لقمہ بن جاؤ گے، اور اگر کامیابی قرار پا چکے، حاصل کر چکے مرحلہ میزان میں،
تو اس پورے صراط کو تم عبور کر جاؤ. عبور کرنا اپنے اپنے اعمال کی بنیاد پر ہوگا. پورے صراط کو عبور کرنے والے جتنا نور میسر ہوگا اتنی وہاں ان کو تیزی مل جائے. وہ جو حدیث میں آتا ہے کچھ لوگ پلک جھپکنے کی طرح پار کر جائیں گے, کچھ لوگ بجلی کی طرح پار کر جائیں گے. یا اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. وہ بقدر نور ان کے آگے دائیں پیچھے نور ہی نور ہوگا, نور ہی نور ہوگا, مجسمہ نور ہوں گے, جس کی بڑی اہمیت. اللہ کے پیارے پیغمبر فجر کی سنتوں کے بعد یہ دعا کیوں کرتے تھے؟ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وفوقی نورا وتحتی نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وجعلنی نورا وجعلنی نورا. کیوں؟ یا اللہ مجھے نور ہی نور دے دے, آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے, میرے دل میں, میری آنکھوں میں, میرے کانوں میں, میری زبان میں نور پیدا فرما دے. وفی لحمی ودمی وفی لحمی نورا ودمی نورا وشعری نورا وعظامی نورا ومخی نورا. یا اللہ میرے گوشت میں نور عطا فرما دے, میری ہڈیوں میں نور عطا فرما دے, ہڈیوں کے گودے میں نور عطا فرما دے, میرے بالوں میں نور عطا فرما دے. یہ نور کی شدت اور کثرت جب حاصل ہو جائے گی تو پورے صراط پر وہ بندہ بجلی کی تیزی سے گزر جائے گا, بجلی کی تیزی سے. بڑا مہیب و مرحلہ ہے. نیچے جہنم کی آگ ہے. نبی علیہ السلام کہتے ہیں یمر الناس علی قدر نور ہے, لوگ گزریں گے اپنے نور کے بقدر. اور ایک حدیث میں یمر الناس علی قدر اعمال ہے, لوگ گزریں گے اپنے اعمال کے بقدر. مانا جو نور ہوگا وہ عمل کا نور ہوگا, عمل کا نور. لیکن کچھ لوگ کامیاب تو ہیں مگر کوتاہیاں بھی بہت کی. انہیں پورے صراط پر دیر لگے گی. کبھی گریں گے, کبھی سنبھلیں گے, کبھی اٹھیں گے, کبھی بیٹھیں گے. نبی علیہ السلام کی حدیث ہے لوگ یہ خوفناک منظر بھی دیکھیں گے کہ ایک شخص پورا گر چکا تھا, آخر گرتے گرتے ایک ہاتھ سے پورے صراط کو پکڑ لے گا لٹکا ہوا. ایسے لوگ بھی ہوں گے جو گر چکے لیکن گرتے گرتے ان کا ایک پاؤں پورے صراط سے اٹک گیا اور اپنے پاؤں کے سائے لٹکے ہوئے. پھر وہ سمجھیں گے, پھر آگے بڑھیں گے. کتنی مدت مدیدہ کے بعد وہ اس پل کو عبور کریں گے. یہ تیزی جو ہے عمل کی تیزی کے ساتھ ہے اور نور کی کثرت و شدت کے ساتھ. اس لیے صحیح مسلم کے حدیث کے مطابق من ابطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ. آج جس کی عمل کی سواری کمزور ہے اسے قیامت کے دن کوئی چیز, کوئی دوستی, کوئی خاندانی وجاہت, کوئی مال, کوئی فیکٹری اس پورے صراط پر تیز نہیں چلا سکے. یہ تیزی عمل کے ساتھ, کسی تعلق کے ساتھ نہیں, مال و دولت کی کثرت کے ساتھ نہیں بلکہ عمل کے ساتھ. یہ دونوں مرحلے قریب قریب ہیں. یہ میزان ہے اور یہ پورے صراط. تو یہاں سے لوگ ان کے فیصلے ہوں گے کامیابیوں کے اور ناکامیوں کے. اللہ تعالیٰ اعمال کو تول کر فیصلہ صادر فرمائے گا اور وہ میزان پورے عدل کے ساتھ لوگوں کو ان کا فیصلہ بتائے گا تاکہ اللہ کے عدل کی حجت پورے میدان محشر میں ثابت اور قائم ہو جائے. بالکل اسی پیغام کو امام بخاری نے دہرا دیا کہ جو درس ہم نے آغاز میں دیا اس کو پوری طرح اپنا لو اور یاد رکھو جو قیامت کا سب سے حساب کا مہم مرحلہ ہے وہ اعمال کو تولے جانے کے ساتھ. اور اعمال کا وزن, اعمال کا بھاری پن اعمال کی کثرت کی بنا پر نہیں ہے بلکہ عمل کے معیار کے ساتھ. کچھ لوگ دنیا میں عمل کی گاڑی 100 کی رفتار سے چھوڑ دیتے ہیں, سمجھتے ہیں بڑی محنت ہو رہی, بڑا کام ہو, لیکن کوئی ہوش نہیں. نہ اخلاص کا ہوش ہے, نہ سنت رسول کی مطابقت کا ہوش. دو چیزیں پیدا کرو. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ میزان کو نصب کر کے اعمال کو تول کر حساب لے گا. تو یہ ایک مقام عبرت ہے, ایک درس عبرت ہے. یہ اس کو اسی طرح لینا چاہیے تھا مگر ایک فرقہ معتزلہ عقل پرست اس نے مرحلہ میزان کا انکار کیا. یہ متکلمین, یہ عقل پرست لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں کہ دین دین عقل.
جو بات کتاب و سنت کی عقل کے مطابق ہوگی وہ لیں گے، اگر مطابق نہیں تو اس کو رد کر دیں گے۔ اس طرح اپنی عقل کی، اپنی بیمار عقل کی بنا پر انہوں نے کتنے نصوص کا انکار کر دیا۔ جیسے خلق ارواح کا مسئلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کر دیا، روحیں موجود ہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے الارواح جنود مجندۃ، روحیں موجود ہیں سب انسانوں کی۔ دنیا میں آنے سے پہلے ہر انسان کی روح پیدا ہو چکی۔ وہ فوجیوں جو بیرکوں میں فوجی ہوتے ہیں ان سے تشبیہ دی، فوجیوں کا کام کیا ہے؟